رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین، اللہ بزرگ و برتر، اللہ جل جلالہ، اللہ رب السماوات والارض، اس کی حمد و ثنا، تمجید، تکبیر، تقدیس، تکریم، تعظیم کے بعد درود اور سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے مطاع خیر الانام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات پہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور آپ حضرات کی دعاؤں سے رمضان المبارک کا، اس کی فرضیت کا اصل مقصد ہے، اس کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مقصد سمجھ کے کما حقہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر ایک کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں اور آپ یہاں آئے، ہمارا ایک مقصد ہے، خطبہ جمعہ جیسی عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ عام سفر لے لیں جو بالکل ہی ہمیں دنیا داری والا اسے مقصد سمجھ لیں، سیر و سیاحت۔ سیر و سیاحت سمجھتے ہیں ہم، لوگ نادرن ایریاز میں جاتے ہیں، دائیں بائیں گھومتے ہیں، ملک سے باہر بھی جاتے ہیں، جتنی کسی کی اوقات ہے، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، جیب اجازت دیتی ہے، لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، اس سفر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیر و سیاحت۔ جب اتنا لمبا سفر کر کے جائیں تو ادھر جا کے قدرتی مناظر، مصنوعی مناظر، جو مشہور جگہ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ادھر سفر سے جائے، ادھر جا کے سو جائے، اللہ کی رحمت سے تندرست بھی ہو، کوئی ٹینشن بھی نہ ہو، سیر و سیاحت کی غرض سے گیا ہو، تو ادھر جا کے وہ لیٹ جائے، آرام سے سو جائے، 8 10 دن 15 دن سو کے واپس آ جائے۔ تو جس مقصد کے لیے گیا تھا، دو باتیں ہوگی، یا تو اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ تو اس نے ادا ہی نہیں کیا، تو یا یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ ہر کام میں یہی کرنے والا ہے، یہ بے پرواہ سا بندہ، اسے کوئی غرض و غایت ہی نہیں، سفر کھوٹا ہو جائے گا اور ساتھ کو گیا ہوا بندہ بھی اکتا جائے گا، یہ اس نے کیا کیا ہے۔ یہ ہے دنیا داری کی بات۔ اسی طرح اسی دنیا داری کو آگے لے چلتے ہیں۔ کسی کو اللہ بیرون ملک کا سفر کراتا ہے تجارت کے لیے، کسی کو اندرون ملک کسی شہر کے اندر جاتا ہے، کوئی مارکیٹنگ کے لیے جاتا ہے، کوئی کسی بھی غرض سے کاروباری لائن میں۔ اچھا، میرا یہ آپ کا یہ خیال ہو کہ ہم یہاں سے لاہور جا رہے ہیں اور اس بندے سے جا کے ڈیل کرنی ہے، فلاں بندے سے پیسے لینے ہیں، فلاں بندے سے آرڈر لینے ہیں، ایسے کام ہی ہے نا۔
اچھا ہم میں سے کوئی بندہ جاتا ہے اس یہ ذہن میں مقصد لے کے اور ادھر جا کے دنیا جہاں کے جہاں جہاں بھی ممکن ہو پھرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، تو ایسا بندہ کیا عقل مند ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیں، نماز کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم برائی اور فحاشت اور بد اخلاقی سے محفوظ رہ سکیں، اور نماز 5 وقت پڑھے لیکن اس کے مقصد کا ہمیں علم نہ ہو۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ میرا جسم اور میرا مال پاک ہو جائے اور بغیر کسی ذہنی اذیت کے جس کی خدمت کر رہا ہوں اس کا کام چل جائے، اور پھر اس کے اوپر مجھے اجر کی امید ہے، اور یہ دونوں ہی کام نہ میں کروں تو پھر میری زکوٰۃ دی ہوئی کا کوئی فائدہ ہے؟ الغرض جتنی بھی آپ چیزیں دیکھ لیں، ہر ایک عبادت کا ایک مقصد ہے، اسی لیے اس کے اوپر اللہ نے اجر مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک بھی اللہ کے وہ 5 جو ارکان ہیں ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے فرض، ان میں سے ایک رکن ہے، بنیادی رکن ہے، بنیادی فرض ہے۔ اس کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے، یہ ذرا میرے ساتھ آپ رہیے گا انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ آیہ مبارکہ رمضان المبارک کے روزوں کو، پورے مہینے کے روزوں کو ہمارے اوپر کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے فرض کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ فرض کر رہی ہے۔ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جو بندہ تندرست ہو، مسافر نہ ہو، وہ کیا کرے؟ فَلْيَصُمْهُ، اس پورے مہینے کے روزے رکھے، یہ اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ اچھا فرض کسے کہتے ہیں؟ چلیں اللہ اور اس کے رسول کا حتمی حکم سمجھ لیں، آسان سے آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حتمی حکم جو ہے وہ ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ اور روزہ بھی اللہ کا جو ہے حتمی حکم ہے، فَلْيَصُمْهُ، اب روزے رکھنا ہی پڑیں گے۔ یہ جو فرض ہے، اتنے رمضان المبارک کے پورے مہینہ ہمارے اوپر فرض کیوں ہوا؟ اس کا ایک مقصد ہے، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انزل فیہ القرآن، اس میں چونکہ میں نے اپنا قرآن نازل کیا ہے، اور یہ قرآن میں نے کیوں نازل کیا ہے؟ یہ قرآن میں نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، قرآن میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس قرآن کریم کو میں نے ایک کسوٹی بنا دیا ہے، وَالْفُرْقَانِ، یہ بتائے گا کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ قرآن بتائے گا۔ لہذا اس قرآن کے اترنے والے مہینے کے روزے میں نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس قرآن جیسی نعمت حاصل کرنے کے اوپر تم میرا شکر کر سکو۔ یہ ہے قرآن اصل مقصد روزے کا، رمضان المبارک کے فرض ہونے کا۔ اچھا میں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے بتانا ہے آج کون سا روزہ ہے، گنتی میں کتنا؟ 16 ہے نا، ماشاءاللہ۔ اچھا اسی طرح ایمانداری سے آگے ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے بتانا ہے کہ 16واں روزہ ہے آج، اور جن لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے کتنے کتنے پارے ہو گئے سب کے؟ 16 پارے کس کے ہوئے ہیں؟
جی ماشاء اللہ. اچھا ترجمے کے ساتھ کتنے لوگوں کے ہوئے ہیں؟ کتنے؟ ماشاء اللہ ترجمے کے ساتھ. تو یہ جو چیز ہم تو باقی دیکھیں یہ 2-3 دوست ہیں. اب اللہ کے گھر میں تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا اور اللہ کے ساتھ بھی نہیں بولا جا سکتا. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک ہے میں نے صرف شکرانے کے لیے روزے دیے ہیں, شکرانے کے لیے. محض میرا شکر کرو اور یہ روزے رکھے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا ہے. میرے اور آپ کے روزے میں وہ قرآن کدھر ہے یار؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو قرآن جیسی نعمت پہ شکر تھا. وہ شکر کدھر ہے؟ دیکھیں, سوچیں, غور کریں. بڑی باتیں کر لی میں نے انشاءاللہ, لیکن میں صرف یہ سوال و جواب شروع میں کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں یار. مقصد میرا اور آپ کا مقصد کسی کو ملنے جائیں ہم تو ادھر کھانا کھانے کا مقصد ہوتا ہے یا ملاقات کا مقصد ہوتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. ملاقات کا مقصد ہوتا ہے نا. کھانا تو ایک اضافی چیز ہے, ایک اکرام ہے. تو رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا, اس کو سمجھنا. یہی تبھی شکر ہوگا نا. اور جس چیز کا شکر کرنا ہے وہ میرے وجود کے اندر ہی نہیں. روزہ میں رکھے جا رہا ہوں, اصل مقصد جو تھا وہ سحری افطاری کرنا نہیں تھا, یہ تو اس کا شکرانہ ہے. اصل مقصد تھا میرے اندر باہر قرآن ہو. آج کم از کم زیادہ نہیں تو آدھا قرآن, جتنا آدھا رمضان گزر چکا ہے, آدھا قرآن بھی نہیں. وہ کسی 5 پارے یار, ہمارے 5 پارے, 3 پارے, 2 پارے, 1 پارا ہی کم از کم ترجمہ تفسیر سے ہوتا. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن کریم. اچھا نماز کیا ہے؟ فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ اچھا اور کیا چیز ہے جی؟ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. کھول کے بولے نا. کلمہ طیبہ دیکھیں نا, وہ ہر بندے جو پڑھتا ہے, جو نماز روزہ نہیں بھی کرتا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ دی قسم انجی, اسی بہانے تو پڑھ لیتا ہے نا. اچھا یہ 5 چیزیں کیا ہیں ہمارے اوپر؟ فرض ہے. اچھا مختلف اوقات میں, لیکن کلمہ طیبہ 24 گھنٹے ایمان ہمارے اوپر فرض ہے. اچھا اسی طرح رب کعبہ کی قسم ہے, قرآن کی تلاوت, اس کو سمجھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. اچھا جو نماز نہیں پڑھتا اسے کیا کہیں گے ہم؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قرآن کہتا ہے مشرک نہ بنو, نماز پڑھو. نماز پڑھنے والا جو نہیں پڑھتا وہ مشرک ہو گیا. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ جان بوجھ کے فرضی نماز چھوڑتا ہے وہ کیا ہے؟ فقط کافر, اس نے کفر کیا. زکوٰۃ ہے, اس کا بھی یہی حکم ہے. اسی طرح بغیر عذر کے حد چھوڑ دینا, اس کا بھی یہی حکم ہے. اور کیونکہ یہ فرائض ہے نا, یہ فرائض ہیں. اور اسی طرح یہ قرآن کریم پڑھنا, اس کو سیکھنا سکھانا, یہ بھی فرض ہے ہمارے. 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے, جو میں نے خطبہ کے آغاز میں آیت مبارکہ پڑھی, سورہ العنکبوت کی آیہ مبارکہ ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اب اللہ نے یہاں پہ 2 حکم دیے ہیں, 2 فرض عائد کیے ہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. کیا کیا بات کریں اگر اس سے پیچھے چلے جائیں. بظاہر مخاطب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ کی وساطت سے تمام امت مسلمہ کو اللہ مخاطب فرما رہا ہے. پیچھے والی آیات کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ وہ دور تھا جس دور میں ضد و کوب کیا جاتا تھا مسلمانوں کو, مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا, جائیدادیں ضبط کی جاتی تھی, زمین تنگ ہو گئی تھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان چیزوں کا, مخالفین کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا مشن بنا لو. 5 وقتہ نماز کو فرض جان کے اس کو حرز جان بنا لو, تو تم غالب آ جاؤ گے. یہ دشمنیاں, یہ دشمن
ان کو سدھار لو گے، ان کو اپنی بات منوا سکو گے۔ اور یہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے؟ پھر وہ دور آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ پھر مسلمانوں نے اپنی بات، اپنا لوہا منوایا تھا کہ نہیں منوایا تھا؟ ان دونوں فرائض پہ عمل کیا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ غور کریں، ہم دیکھیں، پہلا فرض ہے قرآن کریم کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو۔ اور دوسرا فرض کیا ہے دوسرے نمبر پہ؟ نماز، اس کی پابندی کرو۔ اب جو دوست اب آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ پہلے فرض کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ایماندار رہے گا؟ ایمانداری سے بتائیں یار، آدھا حکم مان رہے نا۔ ایک بندہ نماز کے اندر 3 پڑھ رہا ہے اور 2 نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، کیا وہ نمازی ہے؟ اس کا ایمان باقی ہے؟ دیکھیں، غور کریں۔ اور اسی طرح یہ 2 فرض ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پہلا حکم قرآن کا ہے اور دوسرا حکم اور فرض نماز کا ہے۔ ہم نمازی تو ماشاءاللہ 5 وقت کے ہیں، لیکن قرآن بھی کبھی کھولا ہے؟ کتاب ثواب سمجھا ہوا ہے ہم نے، ثواب کے لیے سمجھانے والا بندہ۔ اس نے شہاب نامہ کے اندر ایک بات لکھی ہے، اللہ اس پہ رحمتیں فرمائے۔ وہ کہتا ہے یار اس مولوی میں یہ چھوٹے سے چھوٹا لفظ بول رہا ہوں جو ہمارے ذہنوں میں ہے، اس مولوی میں بڑے ہی عیب ہوں گے یار، بڑی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن یاد رکھیں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر رہا ہے یہ۔ وہ کون سا احسان ہے؟ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ یہ تمہاری نئی نسل تک قرآن کریم کو منتقل کر رہا ہے۔ سوچئے سمجھئے کتنا بڑا احسان ہے اس کا ہمارا، اور ہم اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ یہ ایسے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے قرآن کی اور حدیث کی تعلیم کا، زبان بھی نہ ہلانی پڑے ان کو۔ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبوت سے پہلے آپ نے کاروبار کیے؟ بتائیں بھائی، کیے ہیں؟ اب سیدھی سیدھی باتیں کیے ہیں نا؟ اچھا، آپ نے کاروبار کیے ہیں، بکریاں چرانے سے لے کے تجارت جیسا عظیم پیشہ آپ نے اپنایا، لیکن جب اللہ نے آپ کے اوپر دین کی تبلیغ کا آپ کو ذمہ سونپا، پھر آپ نے سارے کام چھوڑ دیے۔ کوئی آج تک مجھے تو کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے گارے گراں کو اٹھانے کے بعد کوئی کام کیا، اور آپ کو مل جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ خرچہ کیسے چلتا تھا؟ ایمانداری سے بتائیں ذرا، میں اور آپ دل میں جھانک لیں اپنے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے یار میرے گھر میں آٹا نہیں، دے دو، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، دے دو؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر علماء اگر پریشان ہیں، اللہ کے قرآن کے قاری پریشان ہیں، حفاظ پریشان ہیں، اور چلو نہیں کہتے آپ سے، تو آپ کم از کم اگر آپ خیال نہیں کریں گے تو کیا بنے گا؟ اصحاب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے خرچے اٹھاتے تھے، اپنے گھروں میں چاہے فاقے ہو جاتے۔ دین ایسے نہیں پھیلتا، سکوپ ایسے نہیں بنتے۔ سوچے دیکھیں قرآن کریم کو اس قدر ہم نے پیچھے دھکیل دیا کہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے قرآن کی جو ہے بے حرمتی کی ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ان کے اوپر لانتے ہوں جی، ان کے وہ تو کافر ہیں، اب میں کچھ اپنے متعلق تو نہیں ہم کچھ کہہ سکتے بھائی۔ سوچیں سمجھیں، یہ قرآن کریم اگر ہم اس کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو اہل قرآن کی عزت کریں اور لوگوں کو رغبت دلائیں، شوق دلائیں۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک ادارہ تھا بہت بڑا، ادھر اتفاقاً میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ اس قاری صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، ایک رقم 1 لاکھ روپے کی دی، کہتا ہے حضرت یہ بچوں کو جو نا ان کے اوپر لگا دیں۔ ساتھ والے جو منشی صاحب تھے نا، میں اکثر کہتا ہوں حاجی صاحب اچھے ہوتے ہیں، جو منشی صاحب ساتھ ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔
وہ کہتے ہیں حاجی صاحب قاری نو پیسے دیتے نہیں تو کھا جائے گا. وہ حاجی صاحب کیا کہتے ہیں وہ اللہ کی شان، اللہ کی رحمت میرے اوپر اور کیا ہوگی. یہ تو پتہ نہیں انہوں نے قاری بننا ہے، حافظ بننا ہے یا نہیں بننا، تو پلا پلایا بنا بنایا قاری میرے پیسے کھا جائے اور مجھے کیا چاہیے ہو. یہ شوق دیکھیں، ولولہ دیکھیں، سوچیں کہ ہم نے قرآن کی عزت کرنی ہے اور اہل قرآن کے ذریعے کرنی ہے. پھر دیکھیں یہ قرآن پروان چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا یہ قرآن کریم یہ حکماً ارشاد فرما رہا ہے. اللہ کا حکم ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. نماز کا فرض بعد میں ہے، پہلے قرآن کی تعلیم کا فرض ہے. میں اور آپ سوچ لیں اگر روز قیامت ہمارا کیا بنے گا. اور دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے. اللہ قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. روز قیامت جب اللہ کے دربار میں بندہ پیش ہوگا تو اندھا ہوگا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اللہ کے قرآن کو خاطر میں نہ لانے والا، اللہ کی اس ذکر سے منہ موڑنے والا. پر وہ اچھا کر لیں گے، پڑھ لیں گے، اچھا کام کر لوں گے. میں نے تو کچھ کتابیں ثواب وظیفے کے لیے پڑھنا ہے نا، ثواب کے لیے پڑھنا ہے، سمجھنے کے لیے تو پڑھنا ہی کوئی نہیں ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. تدبر، غور و فکر آپ نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیں قرآن کریم پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے جو پڑھنے والے بھی ہیں. اور یہ ایک طرح کا اعراض ہی ہے. اور جب ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، انگلینڈ کے اندر ایک بزرگوں نے بات سنائی. وہ کہتے ہیں میں اپنے جوانی میں تھا، ادھر جا کے ہم نا ایک کمرے کو مخصوص کیا ہوا تھا، وہاں پہ ہم باجماعت نماز پڑھتے تھے. ایک ہمارے اندر حافظ قرآن بھی تھا، وہ نماز ہمیں جماعت کراتے تھے. مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک عیسائی ہمارا دوست آیا، وہ ہمیں دیکھتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا. ہم نے سلام پھیری. اچھا جب فرض پڑے گئے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے کہا نماز پڑھ رہے تھے. اس نے کہا یہ جو آگے کھڑا ہوا تھا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. یہ کیوں کر رہا تھا؟ یہ ہماری نماز کا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا اچھا اللہ کا آرڈر ہے؟ اس نے کہا اللہ کے احکامات ہیں. ٹھیک. اس نے کہا پھر اللہ کیا کہہ رہا تھا تمہیں؟ کہتا یہ تو مجھے نہیں پتا. پھر کہتا یہ تو امام صاحب کو پتا ہوگا. کہتا 7 کمرہ امام صاحب کو ادھر چلے جاتے. امام صاحب سے پوچھا جی یہ آپ، انہوں نے کہا اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا. کیا ہے؟ یہ اللہ کا احکام ہے. فرمایا اچھا. کہنے لگے اچھا پھر ایسے کریں کہ یہ اللہ کیا حکم دے رہا تھا آپ کو؟ کہتا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. تو کیا یہ اتنا بڑا دھوکا کیا ہے یہ یار؟ دیکھ لیں، غور کر لیں. کہتے ہیں یہ میرے جو ہے نا دماغ کے اندر چوٹ لگی اور میرا دل جو ہے وہ کپکپانے لگا کہ ساری زندگی ضائع کر دی یار. واپس آیا اللہ کا بندہ، چھوٹی موٹی گرامر سیکھی شوق سے اور پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا. ایک عیسائی نے تانا دیا. میں اور آپ دیکھ لیں یار ہم نے زندگیاں کہاں تک گالنی ہیں اپنی. یہ گلی ہوئی زندگیاں ہیں، کوئی سمری ہوئی زندگیاں نہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی ان سے پوچھو کہ جو سب سے زیادہ گھاٹے 100% خسارے میں لوگ ہیں ان کی خبر نہ دوں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. قل میرے محبوب آپ فرما دیں هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ 100% گھاٹے والے کون لوگ ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری زندگی دنیا کمانے میں جن کی لگ گئی بس اور کچھ سوجا ہی نہیں. وہم یحسبون، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، وہ بڑا ہی کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. دوڑ میں تیز ترین جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور روز قیامت کیا پتا چلے گا؟
جو میں عرض کر رہا تھا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے سے اعراض کرنے والوں ان کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر بھی رب تعالیٰ ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہے۔ معیشت روپے پیسے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں، گزران تنگ ہو جاتی ہے، ذہنی سکون اڑ جاتا ہے، قلبی اطمینان مفقود اور ختم ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی بنا لیں تڑپ رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، ٹینشن رہتی ہے، بیماری رہتی ہے، سکون جو ہے وہ زندگی سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر روزے قیامت کیا ہوگا؟ اندھا کر کے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، یا اللہ سوال کرے گا، مولا التجا کرے گا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، بینا تھا، آنکھیں دو تھی، لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، میں تو اچھا بھلا تھا، اب مجھے کیا اندھا کیوں کیا ہے؟ فرمایا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، میری آیات کے ساتھ جو تو نے سلوک کیا اس کے بدلے میں آج میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میں اور آپ دیکھیں، سمجھیں، غور کریں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں کہ نہیں؟ شفیع المذنبین ہیں کہ نہیں؟ صحیح بخاری شریف کے اندر مفصل حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ شفاعت کبریٰ امت کے لیے فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ ریز ہوں گے، فرمایا پھر جو میں تعریف اللہ کی کر سکتا ہوں کر گزروں گا، اور پھر میرا سارا علم ختم ہو جائے گا۔ اچانک اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس وقت ایسے کلمات، اپنی ایسی تعریف القاء فرمائے گا جن سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ پھر میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا، حمد و ثنا کروں گا، تو اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل توتا وشفا تشفا، آج جو مانگیں گے عطا کر دیں، جس کی شفاعت کریں گے قبول کر لیں۔ اب سر تو اٹھائیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو آپ نے سنا، قرآن کریم میں پڑھا ان تعذبہم فإنہم عباد، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن تم معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت اللہ کے حضور اس انداز سے دعا کریں۔ جب سوال و جواب ہوں گے بعد میں، شفاعت کبریٰ کے بعد کی بات۔ اچھا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ مولا ان ظالموں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور اللہ من تبعنی فإنہ منی، جو میرا ہے، جس نے میری اتباع کی ہے وہ تو ہے ہی میرا، مولا اس نے تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے معاف کر دینا ہے۔ من آسانی، تو مولا جس نے میری نافرمانی کی ہے، تیرا باغی بنا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کو بھی معاف کر دے۔ جب یہ دو دعائیں قرآن کریم کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، فبکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہیں نکل گئیں، سسکیاں نکل گئیں، اور آپ کی آنکھ جو ہے، آنکھ مبارک عینین شریفین، ان سے سیل رواں جاری ہو گیا۔ فرفع یدیہ، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر دیا، اللہم امتی اللہم امتی، اللہ رٹا ہی لگا دیا میرے آقا، حتیٰ کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ آقا اللہ پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ معاملہ ہوا ہے۔ اچھا آقا میں اپنے اللہ سے جواب لے کے آتا ہوں۔ چلے گئے، واپس ہے، جبریل کیا لے آئے؟ فرمایا آقا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انا سنرزیک فی امتک لا نسوق لک، رواہ مسلم فی صحیح۔ آقا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق روز قیامت راضی کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، صحیح مسلم کی سیدی۔
یہ وہ شفاعت کبریٰ ہے جو آپ نے فرمانی، چونکہ رحمت للعالمین ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، ایک بدبخت ٹولہ ایسا ہوگا آپ کی امت میں سے جن کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے۔ اب میں بتاؤں آپ کو وہ کون سا ٹولہ بدبخت، بتا دوں؟ پیچھے سے سن رہا ہے، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، پوروں کو چبائے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی، افسوس افسوس، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کا ساتھ چھوڑ دیا اور میں نے ایسے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا، دوست بنایا جنہوں نے اللہ کی ذکر سے مجھے گمراہ کر دیا، قرآن کریم سے ہی مجھے دور کر دیا۔ بعد اذ جاءنی، حالانکہ وہ میرے پاس آیا ہوا تھا، میرے گھر میں موجود تھا، لیکن مجھے دور کر دیا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اصل میں شیطان دشمن ہے نا، جس نے وہ دوست کے روپ میں آگے برگلا دیا۔ قرآن کریم، سوسائٹی جو ہے ایسی ہوئی کہ قرآن کریم کو چھوڑ دی، تو یہ اپنے ہاتھوں کو کیوں کاٹے گا، کیوں یہ چیخے چنگارے گا اور کیوں واہ ویلا مچائے گا؟ کہ آگے اس کو جو کچھ نظر آ رہا ہوگا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، وہ ایسے لوگوں کے خلاف مقدمہ دربار الہی میں، عدالت عالیہ میں دائر کریں گے کہ مولا یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم بس ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم تو سمجھنے کے لیے ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تیرے دل کا قفل تب کھلے گا جب تم اس قرآن پہ تدبر کرو گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بات ٹائم کی قلت کی وجہ سے مختصر کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں عمل کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو اللہ کی قسم یہ بہت زیادہ ہے، ورنہ عمل نہ کریں تو سارا دن بھی بیان کرتا رہوں اور آپ سنتے رہیں، نہ میرا عمل ہو نہ آپ کا ہو، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی اتنی پیاری گھڑیاں ہیں، جس طرح میں غالباً رمضان کے پہلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو پہلی سیڑھی پہ آپ نے آمین جب کہا تو جبریل امین نے اصل میں اللہ کا الحاکمین کا پیغام بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا، جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور پھر آ کے گزر گیا۔ فلم یغفر لہ، اسے پچھلے گناہوں سے تو تائب ہونے کی، اللہ کی حضور معافی مانگنے کی توفیق ہی نہ ہوئی، آئندہ اپنا قبلہ درست نہیں اس نے کیا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے، جو کچھ ہم سے ہو چکا پیچھے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح ہم نے قرآن کو بھی فرض جاننا ہے تو ہماری نجات ہے۔ یہ اللہ کا قرآن، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد وحید، کوئی اور مقصد نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں آنے کا، صرف ایک ہی مقصد ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی کتاب کی آیات ان کے سامنے پڑھتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعلمہم الکتاب، وہ ان کو کتاب و حکمت یہ سکھاتے ہیں۔ معلم قرآن ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
یاد رکھیں یہ قرآن کریم ہوگا تو ہماری تعلیم اور تربیت ہوگی، ورنہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔